محمد علی مرزا جیلمی نے جن موضوعات پر سیدھے سادے عوام الناس کو بہکانے کے لیے سب سے زیادہ گفتگو کی ہے، ان میں سے توحید کے نام پر مرزا نے بہت زیادہ عوام الناس کو، سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، فقہ حنفی کے خلاف اس نے اتنے زیادہ بیانات اور لیکچرز ریکارڈ کروائے فقہ حنفی کے خلاف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اور ان کی فقہ کے خلاف، جس سے یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو، سادہ سنی حنفی مسلمانوں کو اپنے دامن تزویر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نمبر 3، کرامات اولیاء کے اوپر سب سے زیادہ اس کے جو بیانات ہیں، اس کے جو لیکچرز ہیں، وہ ہیں اللہ کے ولیوں کی کرامات کے اوپر، اور پھر کرامات کے رد میں، کرامات کے خلاف جو اس کا انداز ہے ظریفانہ اور جو نا وہ ٹھٹھا مذاق، طنز اور مذاق کر کے لطیفے بنا کے کرامات کے خلاف اس نے جو زہر اگلا ہے اور جو دریدہ دہانی کی ہے، وہ بالکل اس کے لیکچر اور اس کے بیانات سے واضح ہے۔ اب جب بھی کوئی کرامت پیش کی جاتی ہے کسی بھی اللہ کے ولی کی، بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، تو فوراً یہ جھٹ سے کہہ دیتا ہے کہ جھوٹی کرامتیں جی، ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہیں۔ حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ اور عقیدہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا رہا ہے۔ آئمہ، محدثین، فقہا، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن و سنت سے انہوں نے دلائل جمع کر کے اس پر انہوں نے عقیدہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں، جن میں سے آپ سر 10 یہ کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف اہل السنت والجماعہ، امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی کی المتوفیٰ 458 ہجری، جن کی السنن الکبریٰ للبیہقی ہے، یہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفیٰ 418 ہجری، یہ ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے علامہ ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفیٰ 418 ہجری نے ایک پورا جز جو ہے الجز التاسع، یہ کرامات الاولیاء کے اوپر انہوں نے جمع کیا ہے۔ اس میں قرآن پاک، احادیث طیبات اور دیگر معتبر اور مستند کتابوں سے اللہ کے ولیوں کی کرامات کو ذکر کیا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے۔ اب مرزا جو ہے وہ کرامات کا رد کرتا ہے اپنی الٹی عقل کے ساتھ، عقلی گھوڑے دڑا کے اپنی الٹی عقل کے ساتھ اولیاء اللہ کی کرامات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کرامت ہے، فوراً کہے گا یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے۔ چلے ہم مرزا کو اس کتاب سے چند حوالہ جات، ولایت کے مقام اور ولی کی نگاہ ولایت اور اللہ کا ولی کہاں تک دیکھتا ہے، حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی زبانی چند حوالہ جات میں انشاءاللہ ان کی اس کتاب سے پیش کروں گا جس کے مرزا نے اپنے ریسرچ پیپرز میں اور اپنے کئی لیکچرز میں حوالے دیے ہیں۔ یہ ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 164 پر حضور سیدنا شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ کہ اہل سنت و جماعت انبیاء کرام کے معجزات اور اللہ کے ولیوں کی کرامات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ نبیوں کے معجزات کے حق ہونے پر بھی اجماع ہے اور اللہ کے ولیوں کی کرامات کے برحق ہونے پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے۔ جو معجزات کے منکر ہیں جس طرح نیچری فرقے والے، وہ بھی اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، اور جو کرامات کے منکر ہیں ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر لکھتے ہیں نبوت اور ولایت کا فرق۔ فرماتے ہیں کہ نبی کو اللہ رب العزت وحی اس پر نازل کرتا ہے، اور وحی کا ماننا فرض ہے، وحی کا منکر کافر ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ولی کو بطور الہام اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ صفحہ 275 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَهِيَ لِمَنْ تَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدِيثُهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْهَامِ کہ ولایت کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت یہ شرف دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بطریق الہام بات کو ڈال دیتا ہے۔
یعنی اللہ رب العزت اس پر اپنا الہام کرتا ہے اور الہام کے ذریعے اس کے دل میں وہ امور منکشف کر کے وہ چیز اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ اور ایک واقعہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اسی کتاب غنیت الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ 319 پر سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ابو موسیٰ دبیلی آئے، اور وہ واقعہ تفصیل سے سرا کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ دبیلی خود بیان کرتے ہیں کہ سألتو عبد الرحمن بن یحییٰ عن التوکل، میں نے دبیل میں عبد الرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے میں سوال کیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں، تو عبد الرحمن بن یحییٰ نے مجھے دبیل میں توکل کے بارے میں یہ جواب دیا کہ توکل یہ ہے کہ لو ادخلت یدک فی فم التنین، اگر تو اپنا ہاتھ بہت بڑے اژدہے کے منہ میں ڈال دے، حتی تبلغ الی الرسخ، حتیٰ کہ تیرا ہاتھ گٹے تک بہت بڑے اژدہے اور سانپ کے منہ میں چلا جائے، تو لم تخف مع اللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی سے مت ڈر، تیرے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، یہ توکل ہے۔ ابو موسیٰ دبیلی فرماتے ہیں کہ میں یہ پوچھ کے تو واپس آ گیا، خرجت الی ابی یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی، پھر میں ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بستام گیا کہ اسألہ عن التوکل، تاکہ میں ان سے توکل کے بارے میں سوال کروں، پوچھوں کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی نگاہ ولایت، جس کا تذکرہ خود غوث پاک سرکار نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کی جلد 2 صفحہ 319 پر فرمایا۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ فدخلت ببسطام ودققت علیہ الباب، میں بستام چلا گیا، بستام گیا اور میں نے جا کے بایزید بسطامی کا دروازہ کھٹکھٹایا، فقال علی یا ابا موسیٰ ما کان لک فی جواب عبد الرحمن من القناعہ، تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے آواز آئی، کہا کہ اے ابو موسیٰ، جو دبیل میں تمہیں عبد الرحمن بن یحییٰ نے جواب دیا ہے، کیا تو اس جواب پر قناعت نہیں کرتا؟ یعنی ابھی آگے کوئی تعارف نہیں کرایا، کچھ بھی بات نہیں کی، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا اور کہا کہ جو عبد الرحمن بن یحییٰ نے تیرے ساتھ جو بات کی اور توکل کے بارے میں تجھے دبیل میں بتایا، تو اس پر قناعت نہیں کرتا؟ تو ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں فقلت یا سیدی افتح الباب، میں نے کہا اے میرے سردار دروازہ کھولیے، فقال لو زرتنی لفتحت لک الباب، تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اگر تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہوتا تو میں تیرے لیے دروازہ کھول دیتا، چونکہ تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا، خذ الجواب من الباب، دروازے کے باہر سے جواب لے اور چلا جا۔ کہتے ہیں فانصرفت، تو میں پھر چلا گیا، پھر فلو ان الحیۃ التی ہی مطوقۃ بالعرش ہمت بک لم تخف مع اللہ شیئا، بایزید بسطامی نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اگر آسمان سے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا لٹک رہا ہو اور تیرے گلے میں اس کا توق بن جائے اور وہ تجھے ڈسنا چاہے اور تجھے جو وہ مار دینا چاہے، تو تب بھی تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں، جس جملے کے لیے میں نے سارا واقعہ سنایا، ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ پھر اقمت بہا سنہ، میں 1 سال ٹھہرا، ثم اعتقدت زیارتا، 1 سال کے بعد پھر میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے آیا، فخرجت الی ابی یزید فقال لی الان جئتنی زائرا مرحبا بالزائر، جب میں نکلا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا ہاں اب تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہے، زیارت کے لیے آنے والے کو مرحبا ہو۔ فرماتے فاقمت عنده شہرا، پھر 1 مہینہ میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں رہا، لا یقع لی شیء الا اخبرنی بہ قبل ان اسألہ، جو بھی میرے دل میں خیال آتا تھا تو سوال کرنے سے پہلے ہی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس کا جواب عطا فرما دیتے تھے۔ یعنی دل میں میرے سوال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے، 1 مہینہ میں رہا تو جو بھی دل میں میرے سوال آتا تھا، میرا سوال کرنے سے پہلے ہی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے جواب دے دیتے تھے۔ یہ واقعہ اور ولایت کی نگاہ اور ولایت کا مقام اور اللہ کے ولی دلوں کی حالت کو پڑھ لیتے ہیں، یہ سیدنا غوث پاک سرکار نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کی جلد 2 صفحہ نمبر 319 پر بیان کیا۔ اور یہی ولایت کی نگاہ کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہوئے اسی کتاب غنیت الطالبین کی جلد نمبر
2 के सफ़ा नंबर 273 पर लिखते हैं कि ये औलिया अल्लाह, ये वो हैं वह अज़्ज़ व जल्ला अतलअहुम अला मा अदमरत कुलूबुल इबाद। फरमाते हैं जो बंदे के दिल में बात छुपी होती है बंदों के, अल्लाह ताला अपने वलियों को उन दिलों के अंदर छुपी बातों पर मुत्तले फरमा देता है। ये गौसे पाक सरकार लिख रहे हैं। वन तवत अलैहि निय्यात, और बंदों के दिलों में जो नीयतें होती हैं उन नीयतों पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को मुत्तले फरमा देता है। क्यों? इद जालहुम रब्बी जवासीसल कुलूब, अल्लाह ने उनको दिलों का जासूस बनाया। वल उमना अला सराइर वल खफियात, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु ने उनको मख्फी और पोशीदा चीजों का अमीन बना दिया। ये विलायत की निगाह है वली की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने वली को अता फरमाई। और हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह वली का मकाम लिखते हुए, और ये जो इबारत में पढ़ने लगा हूं, ये बड़े बड़े खुद साख्ता नशे तौहीद में मस्त होने वाले जो है उनको ये इबारत हजम नहीं होगी। और उसका हवाला भी मैं आगे पेश करूंगा कि जिनको हजम नहीं हुए उन्होंने इस पर क्या कमेंट्स और क्या तबसरे किए हैं। यह गौसे पाक की किताब है कुनीत तालिबीन, इसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 226 पर हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह वलियों का मकाम बयान करते लिखते हैं, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, इस्मुल्लज़ी अजरल अनहार व अंबतल अशजार, उस जात का नाम जिसने नहरों को जारी किया और दरख्तों को उगाया। इस्मु मन अम्मरल बिलाद बि अहलि ताअत मिनल इबाद, उस जात का नाम जिसने अपने इताअत गुजार बंदों से जिसने शहरों को बसा दिया। फजालहुम लहा औतादन कल जिबाल, बस अल्लाह ने इन बंदों को मेखे बना दिया जिस तरह पहाड़ों को मेखे बनाया जमीन पर। फसारतिल अर्दु बिहिम लिमन अलैहा कल मिहाद, बस इन इताअत गुजार बंदों की वजह से जमीन अपने रहने वालों के लिए बिछौना बन गई। फहुमुल अरबाउन अल अखियार मिनल अबदाल, और ये इताअत गुजार बंदे जिनकी वजह से जमीन फरमाया के रहने वालों के लिए बिछौना बन गई, ये 40 वो अखियार अबदाल हैं। अल मुनज़्ज़िहून रब्ब अन शुरकाए वल अंदाद, जो अपने रब की उसके शरीकों से पाकी बयान करते हैं। व मलूकुन फिद दुनिया व शुफाउल अनाम यौम तनाद, और ये अल्लाह के वली मलूकुन फिद दुनिया, ये दुनिया के बादशाह हैं और क़यामत के दिन मखलूक खुदा की शफाअत करने वाले हैं। और अगला जुमला नजदियत कुछ जुमला गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया, फरमाते इज़ खलक़हुम रब्बी मसलिहतल लिल आलम व रहमतल लिल इबाद, अल्लाह ने इन बंदों को, इन नेक औलिया को, अबदालों को इस आलम की इसलाह के लिए पैदा किया। व रहमतल लिल इबाद, और अपने बंदों पर रहमत करने के लिए इनको तख्लीक फरमाया। यह विलायत का मकाम गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी किताब गुनियत तालिबीन में जिक्र किया। और इसी गुनियत तालिबीन का एक वहाबी आलिम मुबश्शिर लाहौरी उन्होंने तर्जमा किया है, और इसी पहरे का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मज़कूरा इक्तिबास, जो मैंने सफ़ा 226 से पढ़ा है गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, वाबी मौलवी साहब लिखते हैं कि मज़कूरा इक्तिबास में औताद व अक्ताब वगैरह के हवाला से शेख ने जो नुक्ता नज़र पेश किया है, इसके ज़ाहरी मफहूम की कोई ऐसी तोजी जिससे इसकी शिरकिया आमेज़िश बाआसानी दूर हो सके बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि इस इबारत को हम शिरक से पाक साबित कर सकें। यह तो सारी शिरकी इबारत है, मगर इस बुनियाद पर माआद अल्लाह शेख पर कोई फतवा सादर करने की भी राकिम इसलिए जसारत नहीं कर सकता कि आइमा नक़ाद मसलन इब्न तैमिया, हाफिज ज़ाहबी, इब्न हजर, इब्न रजब वगैरह ने ऐसा नहीं किया। चूंकि इब्न तैमिया साहब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुशरिक नहीं कहा, इसलिए मैं भी मुशरिक नहीं कहता, वरना अगर इब्न तैमिया साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुशरिक कह देते तो अभी मौलवी साहब कहते हैं कि फिर हमें भी मजबूरन कहना पड़ता। तो अंदाजा कर लें कि गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह जो उम्मत की मुसलमा शख्सियत हैं, जिनके वलीउल्लाह होने पर उम्मत का इत्तिफाक और इजमा है, और तमाम मकातब फ़िक्र अहले सुन्नत कहलाने वाले कमल का मुत्तफ़िक है कि ये अल्लाह के वली हैं। और ये वाबी आलिम साहब कह रहे हैं कि मैं काफिर और मुशरिक उनको इसलिए नहीं कहता, उनकी इबारत कुफरिया है और उनका जो अकीदा जो बयान किया उन्हें तालिबीन में कुफरिया और शिरकिया है, लेकिन मैं इसलिए काफिर नहीं कहता कि इब्न तैमिया साहब ने उनको काफिर नहीं कहा। तो मिर्जा इंजीनियर जो है वो गौसे पाक की करामात को रिजेक्ट कर देता है, रद्द करता है कि झूठी कहानियां
ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی. بھائی جو ولایت کا معیار انہوں نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ تو ذرا دیکھو نا وہ کیا ہے. اس معیار کے مطابق اور اس عقیدے کے مطابق تمہارے نزدیک تو یہ صریح شرک عقیدہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے.